تھوڑی دیر پہلے یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ اگر ہم ہتھیار اٹھا لیں تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ہم اشتہار تب اٹھائیں گے جب وہ آئے گا جو ہماری جانوں کا مالک ہے. ہاں ہماری جانیں اس کے اختیار میں ہیں. ہم جانیں لے کر منوانے والے نہیں, ہم جانیں دے کے منوانے والے. سلامت رہے, مولا کو زیادہ فرمائے. اور یہ ہمارا جانے دے دینا ہی ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم حق پرست ہیں, ہم حق والے ہیں. طاقت ہم مختار والی رکھتے ہیں. ہاں طاقت مختار والی, بس انتظار میں ہے کہ مالک و مختار آ جائے. ہاں ہمارا ہر انتقام, ہمارے اوپر ہونے والا ہر ظلم متلاشی انصاف رہے گا اس کے انتظار میں. وہ آئے گا تو آ کے ہر ظلم کا بدلہ بھی لے گا, ہر ایک انصاف بھی آگے نافذ کرے گا. ورنہ جس کے تذکرے میں ہم آج بیٹھے ہیں نا, یہ وہ مظلوم ہے جس کی کل حیات 28 سال ہے اور اس 28 سال میں سے 22 سال قید ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سنا کم جاتا ہے, کہا کم جاتا ہے. مجہول القدر ہستیاں ہیں اپنے فضائل میں بھی اور مسائل میں بھی. اور پھر جن دنوں میں آپ بیٹھے ہیں, ان دنوں کی نسبتیں اتنی ہیں کہ شاید یہ تذکرہ کم ہو جاتا ہے. یہی دن ہیں جن دنوں میں پہلے محمد کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لگائی گئی. اجرکم اللہ, مولا کی قبول کرنا. اس مہینے کے ان دنوں میں 2 آگیں لگائی گئی ہیں. ایک آگ کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں, ایک آگ کا تذکرہ تقریر کے آخر میں کروں گا. انہی دنوں میں پہلے محمد کے دروازے پہ آگ لگائی ہے. ہاں اور ابو طالب کی بہو زخمی ہوئی. یہ لفظ کہہ رہا ہوں, ابو طالب کی بہو زخمی ہوئی. انہی دنوں میں ابو طالب کی بیٹیوں کا لٹا ہوا قافلہ پلٹ کے مدینے آیا. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. ہاں ہاں مشکل دن ہے. کل مجلس ہوگی اس حوالے سے جس کا تذکرہ کر رہا ہوں, تو آپ مصائب تفصیل سے سنیں گے. میں صرف رابط کے لیے اتنا دوستوں کے سامنے عرض کر دوں. سال بعد پلٹ کے آئی اور بھائی نہ پہچان سکا ان میں میری بہن کون ہے. مولا ہائی قبول کرے گا. میں نے کہا صرف رابط کے لیے مجھے ایک جملہ کہنا ہے. سال میں بھائی بھول نہیں جاتے بہنوں کے چہرے کو, لیکن اللہ جانے شام میں ہوا کیا تھا. شام میں ہوا کیا تھا بس ایک ہی لفظ سن لینا. جب واپس آ گئی تھی نا مدینے, تو ہر روز اس واپسی کے لفظ کو یاد رکھنا, میں نے کہیں چھوڑنا. جب واپس آ گئی تھی مدینے تو ہر روز مدینے کی عورتوں کو بلا کے مجلس پڑھتی تھی. کبھی اصغر کی شہادت, کبھی اکبر کی شہادت, کبھی اون محمد کی شہادت, کبھی عباس کی شہادت, کبھی حسین کی شہادت. ایک دن جناب مسلم کی بہن کھڑی ہو گئی, بی بی ام حکیم نام لکھا گیا, ام لقمان بھی نام لکھا گیا. اٹھی اور اٹھ کر کہا, علی کی بیٹی روز شہیدوں کے مصائب پڑھتی ہو, ہم سنتے ہیں, اور ایسے شہید ہیں ساری زندگی روئیں تو بھی رونا کم ہے, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کہاں پوچھو بی بی, کیا پوچھتی ہو؟ کہ مجھے آج اس سوال کا جواب دے دے, تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علی کی بیٹی تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ اب مجھے معاف کرنا, علی کی بیٹی نے پلٹ کر کہا, بی بی پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے, تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. کہا پوچھے نا شہزادی, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا مجھے یہ بتا, اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو چہرہ کیسے بچائے گی؟ جو پہنچ گئے ہیں مولا قبول فرمائے, جو نہیں پہنچے وہ میرا جملہ سن لینا. ہاں ہاں حوصلے سے سنتے رہنا. بی بی اگر تجھے کوئی پتھر مارے چہرہ کیسے بچائے گی؟ کہنے لگی بی بی میں اپنے ہاتھوں سے
چل چل کے میرے پاؤں بھی زخمی. اب خیال رہے پاؤں زخمی ہیں، پاؤں زخمی ہیں. لیکن ایک جملہ کہوں، بڑی مشکل قید کاٹی ہے، بڑی مشکل قید کاٹی ہے، لیکن بہرحال قید کاٹ کے وطن آ گئی ہے، قید کاٹ کے وطن آ گئی. سید سجاد کی مشکل قید ہے لیکن قید کاٹ کے وطن آ گیا. جس کا آج تذکرہ ہے وہ مدینے گیا پھر واپس نہیں آیا. اللہ اکبر. ہاں وہ مدینے سے ایسا گیا کہ پھر پلٹ کے نہیں آیا. بچپنا تھا جب مدینہ چھوڑا تھا. اور جاتے ہوئے اپنی دادی زہرا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اماں تیری اولاد کی اپنی قسمت ہے. اللہ اکبر. ہمیں آپ کی قبر کی مجاوری بھی نہیں کرنے دیتے. سامرا لے گئے، معاف کرنا سامرا لے گئے جہاں سے تقریر شروع کی تھی. میں نے کہا سارے دشمنوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اس شہر میں، سارے دشمنوں کو اکٹھا کیا گیا تھا. قید ویسے ہی مشکل ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اپنا کوئی نہ ہو. اللہ اکبر. آپ کا جس شہر سے تعلق ہے اس شہر میں ایک مشہور زمانہ جیل بھی موجود ہے. قیدی کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے اگر کوئی ملاقاتی آ جائے. میں نے جملہ کہہ دیا، میں نے جملہ کہہ دیا. بڑی نعمت ہوتی ہے اگر کوئی ملاقاتی آ جائے. یہ میرا مولا وہاں قید ہے جہاں اپنے تو مدینے رہ گئے ہیں اور اس پورے شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائی قبول کرے. 22 سال کبھی زندان کبھی گھر کی نظر بندی. ہاں جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے سامرا کی، وہ جہاں وہ مینار ہے نا اس سے بائیں جانب پہ جائیں نا تھوڑا سا آگے ایک قید خانہ ہے، غار نما قید خانہ ہے جہاں پہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، جہاں کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا. بچے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زیارت کر رکھی ہے. میں نے صرف دیکھا تھا اور کئی گھنٹے میری زبان سے لفظ نہیں نکلا. خدا میری زبان سے لفظ نہیں نکلا. گھنٹوں صرف ہائے کرتا رہا، گھنٹوں صرف روتا رہا. آج بھی اس زندان کو دیکھنے کے لیے اس میں اترا نہیں جا سکتا، اوپر سے اسے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس زندان میں باپ کو بھی رکھا گیا. اللہ اکبر. اس زندان میں بیٹے کو بھی رکھا گیا. اور اب مجھے معاف کرنا، صرف اتنا نہیں کرتے تھے، صرف اتنا نہیں کرتے تھے. تکلیفوں کی یہ صورت تھی کہ یہ معتمد ہر کچھ دن کے بعد بغداد سے سامرا آتا تھا اور بالخصوص گرمیوں کے موسم میں، جو عراق کی گرمی جانتے ہیں، اتنی گرمی ہوتی ہے جوتے زمین سے چپکنے لگتے ہیں. جوتے زمین پہ چپکنے لگتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں آتا تھا، خود تخت روا پہ بیٹھتا تھا. تخت روا اسے کہتے ہیں کہ ایک تخت کے اوپر ایک کرسی رکھی جاتی ہے اور اس کے نیچے غلام ہوتے ہیں جو اسے اٹھا کے چلتے ہیں. سامرا آتا تھا، تخت روا پر بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کڑکتی دھوپ میں نے شہر کا دورہ کرنا ہے، عسکری کو کہو میرے ساتھ چلے. ہائے ہائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے مولا کو بلا لیا جاتا تھا اور پھر یہ غلاموں سے کہتا تھا ان کے جوتے اتروا دو، ان کے جوتے اتروا دو. پھر خود تخت پہ چلتا تھا، تخت کو بھگایا جاتا تھا، ساتھ میرا امام دوڑتا تھا. کچھ دیر کے بعد پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، پاؤں سے خون بہنے لگتا تھا، زمین میں نشان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کی ہائے قبول کریں. جنازہ اٹھانے والے تیار رہنا. بس مجھے 2 جملے کہنے ہیں، مجھے 2 جملے کہنے ہیں. اللہ اکبر. بس پاؤں کے خون کے نشان زمین پہ لگنے لگتے ہیں، زمین پہ پاؤں کے خون کے نشان. ان حالات میں سامرا میں 22 سال گزارے میرے مولا. نئے جملہ پہنچا. 22 دن نہیں گزرتے، 22 سال اس مشکل میں وہاں پہ گزارے گئے. اور پھر اس کے باوجود اللہ جانے دل میں کتنی قدورت تھی. 22 سال کی ان تکلیفوں کے بعد پھر زہر دے دیا گیا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. مولا تیری ہائے قبول کرے. مولا کی ہائے قبول کرے. مولا کی ہائے قبول کرے. ہاں ان 22 سالوں کی مشکل کا ہے اور پھر ملا زہر. ہاں جب زہر ملا نا
جو لفظ اس فقیر نے پڑھے ہیں، دربار سے گھر جاتے ہوئے کبھی ایک دیوار پہ گرتا تھا، اللہ اکبر، کبھی دوسری دیوار کا سہارا لیتے تھے، اور جب گھر کے دروازے پہ پہنچ کے دق الباب کیا نا تیزی سے، تو اندر سے میرے بارے میں امام کی ماں شہزادی تڑپ کر اٹھی کہ دستک کو مولا کی ہے لیکن کبھی اتنی تیزی سے دستک نہیں دی، خدا خیر کرے، اللہ جانے ہوا کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے۔ دروازہ کھلا اور جملہ سنو گے، دروازہ کھلا خون کی پہلی الٹی آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کی ہائے قبول کرے۔ خون کی پہلی الٹی آئی، سہارا دیا گیا، سہارا دے کر بستر پہ لٹایا گیا۔ جیسے ہی بستر پہ لیٹے اگلے جملے سخت ہیں، میں نے کہا پردیس دشمنوں کا شہر، اپنا کوئی نہیں، بستر پہ لٹایا گیا۔ جیسے بستر پہ لیٹے خون کی دوسری الٹی آئی، اور اب یہ صرف خون کی الٹی نہیں، جگر کے ٹکڑے کٹ کے آئے۔ اللہ اکبر، مولا کی ہائے قبول کرے۔ جگر کے ٹکڑے کٹ کے آئے، ادھر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کے آئے۔ جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر امام کی زبان سے نکلا، واہ غربتا، ہائے ہائے، واہ غربتا، واہ غربتا، غربتا، غربتا۔ خیال رہے عرب میں غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنا کوئی نہ ہو، جو وطن سے دور ہو۔ واہ غربتا، واہ غربتا، ہائے میری غربت۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی، اب کیونکہ باہر دشمن بھی موجود تھے نا، جناب نرجس خاتون نے کہا، آقا آپ کی ہائے دشمن سن رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ کی ہائے دشمن سن رہے ہوں گے، آپ نے اتنی بڑی ہائے کیوں کی ہے؟ یہ زہر تو آپ کا ورثہ ہے، یہ تو آپ کے جد حسن کو بھی ملی تھی، ان کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کے باہر آئے تھے۔ کہا رو اسی لیے رہا ہوں، میرے جد حسن کو بھی ملی تھی، جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کے باہر آئے تھے، لیکن اس کے جگر کے ٹکڑے سنبھالنے کے لیے زینب جیسی بہن تھی، اور میری کوئی بہن میرے پاس نہیں ہے، اور میں اکیلا رہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا تیرا گریہ قبول کرے۔ بس آخری لفظ ہے اور تابوت آ جائے گا، بس ایک لفظ مجھے کہنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب جو لفظ لکھے گئے وہ لفظ یہ ہے، مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہوا، اس نے مبارک سے خون جاری ہوا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے خون جاری ہوا، امام کے پاؤں کے تلبوں سے خون جاری ہوا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ آپ کے لیے کہوں، جب باپ کا یہ حال ہو، بیٹے کا دل کرتا ہے نا ہائے کرے۔ آج تم ہائے 12ویں کی یاد میں ضرور کرنا، بیٹے کا دل کرتا ہے ہائے، لیکن 12واں اتنا مظلوم ہے، اپنے بابا کے پاس اونچی ہائے نہیں کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے۔ آج کا پرسہ 12ویں کے لیے ہے، ہم ہر مجلس میں کہتے ہیں سید سجاد بابا کا پرسہ لینے آئے ہیں، آج میرا 12واں اپنے بابا کا پرسہ، اجرکم اللہ، اپنے بابا کا پرسہ لینے آیا ہے۔ اب ادھر امام کا آخری وقت ہے، لیکن میرا 12واں اونچی ہائے بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، چلو اگر برداشت کرو تو اتنا جملہ کہوں، اتنا جملہ کہوں، اتنی مظلومیت ہے کہ دروازے پہ ظالم موجود ہیں، امام اپنے باپ کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ ہائے ہائے کہ ظالم کہاں جائیں گے اور اللہ کی حجت کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ بس میں جملہ کہتا ہوں، ادھر خون بہنا شروع ہوا، ادھر کچھ لمحے بعد امام کی آواز خاموش ہو گئی، ادھر آواز خاموش ہوئی، ادھر بیوی نے نفس پہ ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ اجرکم اللہ و انا الیہ راجعون۔ میرے 12ویں امام کی، میرے 11ویں امام کی روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ آج جہاں جہاں ایک لمحے کے لیے رکنا، مجھے ایک جملہ کہنا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، ادھر 12ویں امام کی روح پرواز کی، ادھر قیامت یہ ہو گئی کہ وہ جو 12ویں امام کی تلاش میں تھے، 12ویں کے بابا کی روح پرواز کر گئی۔ 12ویں کو تلاش کرنے والوں نے وہی کام کیا جو مدینے والوں